السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میں ایک جگہ گیا تھا جنازے کی نماز میں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ آج مسجد کے امام اور مدرسے میں پڑھانے والے مدرس صاحب وہ دین کے کام کو چھوڑ کر کے دنیا کمانے میں دنیا کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں؟ تو میں نے اس کو مختصر الفاظ میں ان کو جواب دیا کہ جو مسجد میں امامتی کرتے ہیں اور جو عالم صاحب مدرسے میں مدرس بن کر کے بچے کو علم دیتے ہیں، ان کا جو تنخواہ ہوتا ہے وہ مختصر سا ہوتا ہے۔ ان کا تنخواہ بہت مختصر ہوتا ہے، اور ہمارے جو عوام حضرات ہوتے ہیں، امام کا تنخواہ کے بارے میں، ایک مدرس جو بچے کو ان کا علم دیتے ہیں، ان کا خیال عوام نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے گھر کا جو خرچ ہوتا ہے امام کا، ایک عالم صاحب کا جو خرچ ہوتا ہے، اس پیسے سے 7,000 8,000 9,000 سے پورا نہیں ہوتا ہے۔ وہ مسجد کو چھوڑ کر کے، مدرسے کو چھوڑ کر کے دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو دنیا کمانے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ اور ایک سوال ہے، ابھی کے دور میں کم پیسے میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو میں ہر امام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے کچھ آپ کریں۔ کرنا یہ ہے کہ ہم امامتی کرتے ہیں، ہم بھی امام ہیں، آپ بھی امام ہوں گے کسی مسجد کی۔ آپ کا بھی جو تنخواہ ہوگا 7,000 8,000، مشکل سے 10,000 تنخواہ ہوگا۔ تو ابھی کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں، اتنا کم رقم میں زندگی گزارنا، اور زندگی کے گزارنے میں یہ کم رقم ابھی کے دور میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک بار آپ بیمار پڑ جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بل 4,000 5,000 روپے بن جاتا ہے۔ جب ایک عالم صاحب، ایک امام صاحب شروع مسجد میں جوائننگ کرتے ہیں، جب آتے ہیں، جب شادی شدہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، اس وقت اس کی زندگی ٹھیک گزرتی ہے۔ جب اسی امام کا، اسی عالم صاحب کا جب شادی ہو جاتی ہے، پریوار ہو جاتا ہے، بال بچے ہو جاتے ہیں، تو وہی 10,000 8,000 روپیہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ 8,000 10,000 میں 3-4 پریوار، 3-4 آدمی کس طرح زندگی گزاریں گے اس مہنگائی کے دور میں۔ ایک بار اگر طبیعت خراب ہو جائے، 4,000 5,000 3,000 کا بل بن جاتا ہے، تو اس امام صاحب کا اور عالم صاحب کا زندگی بہت مشکل سے گزرتا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مسجد میں رہ کر کے آپ اگر مدرس ہیں، آپ مدرسے کو چھوڑیے مت، مدرسے میں تعلیم دینے کے باوجود بھی آپ کچھ کیجیے۔ کرنا یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، ضرور آپ کا وقت نکلتا ہوگا۔ جو امام صاحب ہے وہ مکتب پڑھاتے ہوں گے، صبح میں کب تک پڑھاتے ہوں گے؟ فجر کے بعد سے 8 بجے تک، 9 بجے تک۔ اس کے بعد آپ کے پاس 3 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ آپ کے پاس وقت ملتا ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے کوئی کام کریں، یا پھر کوئی چھوٹا سا بزنس کریں، جس سے آپ کی کمائی 200 400 روپیہ روزانہ ہو جائے۔ اگر روزانہ 200 400 روپیہ آپ کوئی کام کر کے کریں گے، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، اگر آپ ٹیلر کر رہے ہیں، کپڑا سل رہے ہیں، روزانہ اگر ایک سیٹ کپڑا سیئیں گے، 200 250 سے 300 روپیہ ضرور اس سے نکلے گا۔ اگر آپ بزنس کریں گے تو بزنس سے آپ 200 400 روپیہ ابھی کے دور میں کمانا بہت آسان ہے، آپ کما سکتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی جو کٹھنائی کے ساتھ گزر رہی تھی، وہ آسانی کے ساتھ گزرے گی، کیونکہ مہنگائی کے دور میں، ابھی کے دور میں پیسہ کا ہونا اور کمانا بہت ضروری ہے۔ تو اماموں سے میری گزارش ہے کہ آپ مسجد کے بھروسے آپ بیٹھے مت رہیے، اس سے آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر بگڑنے والا ہے۔ آپ کا بچہ تعلیم کے بغیر رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اور
آپ اپنے بچے کو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے کو آپ صحیح تعلیم نہیں دے پائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد میں رہ کر کے سونے میں، گھومنے میں، کھانے پینے میں وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ وقت کو غنیمت سمجھیں اور مسجد میں رہ کر کے جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں مدرس، ان سے میری گزارش ہے کہ مدرسے میں تعلیم دے کر بھی آپ وہ کام کیجئے جس سے آپ کا آنے والا جو نسل ہے ان کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے۔ آپ اچھے سے کمائیے، تھوڑا سا محنت کیجئے جس سے آپ کا جو بچہ ہے اس کو آپ صحیح تعلیم دے سکے، پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکے، اس کے اندر قابلیت پیدا کر سکے۔ اور اماموں سے بھی گزارش ہے کہ آپ وقت کو ضائع نہ کریں، سونے میں، گھومنے میں اور موبائل میں ریل چلانے میں وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو صحیح چیزوں میں لگائیے تاکہ آپ کا آنے والا جو مستقبل ہے، آپ کا جو فیوچر ہے وہ صحیح ہو سکے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔